السلام علیکم، ٹیلی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں طیبہ ستار اور میں ہوں ذیشان شیخ۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ملتان میں پی ڈی ایم کا جلسہ، آصفہ بھٹو کے سیاسی کریئر کا آغاز، ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے مشن کو آگے بڑھاؤں گی۔ آصفہ بھٹو کا خطاب میں کہنا تھا کہ سلیکٹڈ حکومت کے ظلم و جبر کے باوجود عوام جمع ہوئے، عوام کا شکریہ ادا کرتی ہوں، یوم تاسیس پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ہمارا بزدل دشمن کرونا کے پیچھے چھپ رہا ہے، یہ کرونا نہیں حکومت جانے کا رونا ہے۔ کووڈ 19 سے پہلے کووڈ 18 کو گھر بھیجنا ضروری ہے۔ 2.5 سال بعد عوام جان چکی عمران خان کا ہر وعدہ جھوٹا تھا، مریم نواز۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ جو بھی حالات ہوں ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں اور ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان سے مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کی خصوصی ملاقات، کہا کرونا سے زندگیاں بچانا پہلی ترجیح اور معیشت اٹھانا دوسری ترجیح ہے، معاشی بہتری کی حکومت کی کوشش کو ریورس نہیں ہونے دیں گے، بابر اعوان۔ وفاقی وزیر شیخ رشید کا کہنا ہے جلوسوں سے حکومت نہیں جانے والی۔ فضل الرحمان نے لاٹھی کا جواب لاٹھی سے دینے کا کہا، یہ لاٹھی نہیں قانون کی عملداری ہے، بند گلی میں داخل نہ ہو، اس سے حادثات جنم لیتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ ملتان میں جو فلم چلے گی پورا پاکستان دکھے گا۔ اپوزیشن کے جلسے تاریخ ساز ہیں، کرونا کی روک تھام کے لیے حکومت کی کوئی پالیسی نہیں، حکومتی نااہلی اور کرپشن سے توانائی کے شعبے میں 122 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی شدت میں تیزی، مثبت کیسز کی شرح 8.5 سے بڑھ گئی، وائرس سے مزید 40 افراد انتقال کر گئے۔ کراچی میں سابق صوبائی وزیر عادل صدیقی کورونا انفیکشن کے باعث انتقال کر گئے۔ این سی او سی نے کورونا ویکسین کی خریداری کے لیے سفارشات کو حتمی شکل دے دی، منظوری کے لیے کابینہ کے اجلاس میں کل پیش کیا جائے گا۔ غیر قانونی بھرتیوں کے معاملے کی سماعت، جس میں عدالت نے ملازمین کی برطرفی کے خلاف درخواستیں منظور کر لی گئی۔ نیوزی لینڈ میں موجود سرفراز احمد اور محمد عباس کو قومی اسکواڈ جوائن کرنے کی اجازت مل گئی۔ کیوی حکام نے دونوں کو نان انفیکشن قرار دے دیا۔ تیسرے کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ آنے کے بعد ٹیم کو ٹریننگ کی اجازت ملنے کا امکان۔ اور اداکارہ سجل علی ڈیفا ایوارڈ جیتنے میں کامیاب، پاکستان کی پہلی اداکارہ جنہیں ڈیفا ایوارڈ سے نوازا گیا۔ فیسٹیول کے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد دبئی میں ہوا، جس میں گلوکاروں نے سر بکھیر کر محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بلیٹن کی تفصیل۔ غیر قانونی بھرتیوں کے معاملے کی سماعت، سندھ ہائی کورٹ نے کراچی پورٹ ٹرسٹ میں بابر غوری کے دور میں بھرتی کیے گئے ملازمین کی برطرفی کا نوٹس کالعدم قرار دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے سابق وزیر بابر غوری کے دور میں غیر قانونی بھرتیوں کے معاملے کی سماعت کی، جس میں عدالت نے ملازمین کی برطرفی کے خلاف درخواستیں منظور کر لیں اور 1200 ملازمین کی برطرفی کا نوٹس کالعدم قرار دے دیا۔ وکیل صفائی نے عدالت کو بتایا جون 2012 سے مارچ 2013 کے دوران 1200 ملازمین کو بھرتی کیا گیا تھا اور 2016 میں تمام ملازمین کو مستقل کر دیا گیا تھا۔ ملازمین کو ضابطے کے مطابق ملازمت دی گئی اور قانون کے مطابق مستقل کیا گیا، لیکن ملازمین کو سیاسی بھرتی کا الزام لگا کر برطرفی کا نوٹس دیا گیا۔ عدالت نے اپنے مختصر فیصلے میں ملازمین کی برطرفی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کی خصوصی ملاقات ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق آج وزیر اعظم عمران خان سے مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان نے خصوصی ملاقات کی ہے، جس میں سیاسی،
معاشی اور پارلیمانی امور سمیت قانونی اور آئینی معاملات پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے ملک میں معاشی صورتحال میں حالیہ بہتری پر اظہار اطمینان کیا۔ انہوں نے کہا کہ معیشت سے متعلق تازہ اعداد و شمار حوصلہ افزا ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کرونا سے زندگیاں بچانا پہلی اور معیشت اٹھانا ان کی دوسری ترجیح ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں 2016 کی نسبت غیر معمولی بہتری دیکھنے میں آئی ہے، اور وزیر اعظم نے اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مکمل لاک ڈاؤن کے نعرے لگانے والے آج خود SOPs کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ معروف قانون دان بابر اعوان کا کہنا تھا کہ حکومت کی معاشی پالیسیاں درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ سرمایہ کاروں اور بزنس کمیونٹی نے بھی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ بابر اعوان نے کہا کہ معاشی بہتری کی حکومتی کوشش کو ریورس نہیں ہونے دیں گے۔ خبر شامل کریں گے کرونا کے حوالے سے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی شدت میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی ہے اور مثبت کیسز کی شرح 8.5% تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 33,302 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 2,839 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ وائرس سے مزید 40 افراد انتقال کر گئے۔ سرکاری پورٹل کے مطابق پاکستان میں کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور مجموعی کیسز کی تعداد 3,98,042 تک جا پہنچی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 1,613 مریض کورونا سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ کراچی میں کرونا کی صورتحال کے حوالے سے ہم سے بات کرنے کے لیے اس وقت ٹیلی فونک لائن پر ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن فرحانہ اویس موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ کراچی میں کیا صورتحال ہے اس وقت کرونا کے حوالے سے۔ فرحانہ صاحبہ، سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ کراچی میں جو اس وقت کرونا کی صورتحال چل رہی ہے اس حوالے سے میں اپڈیٹ کیجیے، اور دوسرا ایک وفاقی وزیر ہیں جن کی کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ جی یقیناً کرونا اس وقت کس طرح سے بے قابو ہوا ہے اور پوری دنیا میں تقریباً 112 ممالک تک پہنچ چکا ہے، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں بھی کس حد تک یہ پھیل رہا ہے۔ اور ملک بھر میں جیسے کرونا کی دوسری لہر جس تیزی سے آئی ہے، اسی طرح سے کرونا جو ہے وہ کراچی میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس سے متاثرہ لوگوں کی تعداد میں بے انتہا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ایک سابق وزیر کا بھی انتقال ہوا آج اسی کی باعث، تو میں بتاتی چلوں کہ یہ سابق MQM رہنما اور وزیر عادل صدیقی تھے جن کا کرونا کے باعث آج صبح ایک نجی ہسپتال میں انتقال ہو گیا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے بتانے کا کہ دیکھیے کرونا ایک ایسی وبا کی صورت اختیار کر گیا ہے جو یہ نہیں دیکھ رہا کہ کون وزیر ہے اور کون جو ہے ایک عام انسان ہے یا کون امیر اور کون غریب ہے، بلکہ یہ مسلسل اس کا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ صوبہ سندھ میں تو دیہی علاقوں کی نسبت شہری علاقوں میں کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اسی لیے حکومت نے سندھ نے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کا بھی تلقین کیا لوگوں کو۔ جی فرحانہ صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کراچی میں کیسز جو ہیں وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور SOPs پر کچھ خاص عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، تو حکومت جو ہے اس کی اس حوالے سے کیا کارکردگی ہونی چاہیے اور حکومت کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ گورنمنٹس کو ہی ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں اور جتنی جلدی یہ ڈیسیجن لے لیے جائیں اتنا ہی زیادہ ان کے لوگوں کے لیے وہ اچھا ہوتا ہے۔ اگر ہم دنیا بھر میں آپ اس حوالے سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جو سخت پریکاشنز لیے گئے اس حوالے سے وہ آسٹریلیا ہے، جہاں پہ مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا، یہاں تک کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانے کے لیے بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اور اب اس وقت انہوں نے وہ لاک ڈاؤن تھوڑا سا نرم کیا ہے جبکہ کرسمس قریب ہے اور وہ شہروں کو جو ہے وہ کھول رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ کامیاب ترین وہاں کا تجربہ رہا اور وہاں پر یہ چیز نہیں اتنی پھیل سکی، اس کو کنٹرول کیا گیا۔ اسی طرح دوسرے ممالک میں بھی ایسا ہی ہوا۔ پاکستان نے اس کو بہت زیادہ دیر سے چونکہ ڈیسیجنز لیے، اور جب ڈیسیجن لیے تو پبلک اس کو اتنا سیریس نہیں لے رہی تھی جس طرح سے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے تھا۔ وہ کوآپریشن نہیں تھا گورنمنٹ کا اور پبلک کا آپس میں، جس کی وجہ سے کوئی بھی آپ کام جب کر رہے ہو تو اسے کامیابی کے ساتھ ہمکنار کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کامیاب نہیں ہوا، لیکن جب گورنمنٹ نے لیا تو پھر اس کے اچھے اثرات ہم نے دیکھے۔ لیکن جہاں تک سندھ گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ بھی انہوں نے بہت لیٹ ڈیسیجن لیے، میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی جب انہوں نے یہ کہا کہ 6 بجے مارکیٹ کلوز ہو جانی چاہیے یا ریسٹورینٹس ٹوٹل کلوز ہو جانے چاہیے، تو اس پر بھی تاجروں نے احتجاج کیا اور کہا کہ ہم معاشی طور پر جو ہے وہ مر رہے ہیں، اگر کرونا سے نہیں مرے تو ہم پھر اب معاشی طور پہ بالکل مر جائیں گے، جس کی وجہ سے پھر سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا ٹائم میں آپ کو ایزی کر دیتے ہیں اور آپ تھوڑا سا ٹائم بڑھا دیں۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کبھی گورنمنٹ لیٹ ڈیسیجن لیتی ہے اور کبھی پبلک اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، تو کوآپریشن
سچویشن کا فقدان ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی ہی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ڈیسیجن لے، کیونکہ اس کو بہتر پتا ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو کس طرح سے بچانا ہے، کیونکہ اس وقت جو کنڈیشن ہے کراچی میں کہ تمام ہسپتالوں میں جو کورونا کیسز جس تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور لوگ جس طرح سے ایڈمٹ ہو رہے ہیں، یہاں پہ بیڈز کم پڑ گئے ہیں، وینٹیلیٹرز کی کمی ہو رہی ہے، تو گورنمنٹ نے اگر ابھی بھی اس کو اسٹرکٹلی نہ آرڈر کیے کہ اس کو ٹوٹلی لاک ڈاؤن کی طرف نہیں لے کر گئے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ آلریڈی تھوڑا سا سردی کا موسم ہے جس میں یہ وائرس اور بھی زیادہ پھیلتا پھولتا ہے، تو یہ کیسز اور بڑھ جائیں گے. تو ہمیں موسم کا بھی خیال رکھنا ہے، لوگوں کی زندگیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ایسے ہمیں اسٹیپس اٹھانے چاہیے جس سے ہم لوگوں کی زندگیوں کو بچا سکیں. جی فرحانہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. فرحانہ صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر موجود تھیں اور انہوں نے ہمیں کورونا کے حوالے سے اپڈیٹ کیا ہے. بلیٹن کے اختتام میں خبر شامل کریں گے شوبز کی دنیا سے. شوبز کی دنیا میں خوش آمدید. پاکستان کی مشہور اداکارہ سجل علی کو فلم اور ٹی وی کے لیے متاثر کن کارکردگی پر دبئی میں بین الاقوامی ایوارڈ سے نوازا گیا. ڈیفا کے چوتھے ایڈیشن کی تقریب دبئی میں منعقد کی گئی، جس میں دنیا بھر سے نامور شعبے شخصیات نے شرکت کی، جس میں پاکستانی اداکارہ سجل علی بھی شامل ہیں. تقریب میں پاکستانی اداکارہ سجل علی کو فلم اور ٹی وی کے لیے گراں قدر خدمات اور متاثر کن کارکردگی کے لیے اعتراف میں ایوارڈ سے نوازا گیا. اس موقع پر سجل علی کا کہنا تھا کہ یہاں پر ہونا میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، بالخصوص اتنے زبردست اداکاروں کے ساتھ ہونا کسی اعزاز سے کم نہیں. تمام مداحوں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا. سماجی رابطوں کی سائٹ انسٹاگرام پر سجل علی نے ایوارڈ کے ساتھ تصویر پوسٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایوارڈ میرے لیے بہت اہم ہے، بحیثیت اداکارہ نہیں بلکہ ایک پاکستانی کے طور پر. واضح ہے کہ ڈیفا ایوارڈ کی تقریب ہر سال منعقد کی جاتی ہے، جس میں نہ صرف عرب بلکہ بین الاقوامی شخصیت کے ان کے فن میں گراں قدر خدمات، کامیابی اور متاثر کن کارکردگی کے اعتراف میں ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے. شوبز کی دنیا سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. ٹیلی نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلی نیوز.